نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے، یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے۔ فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے۔ یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سب کے لیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو، وہ آپ سے بھی رکھتا ہو اور جس پر آپ کا اعتماد ہو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا۔ اور جب مکروہ خواب دیکھیں تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے۔ تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے۔ آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں۔ اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں۔ کیسے؟ ایک شخص نے جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا، تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں۔ وہ ادھر آتا، یعنی مسلمانوں کے پاس آتا، ان کی باتیں سنتا، ادھر جاتا ان کی سنتا، وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا تم استخارہ کر لو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی۔ اس نے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواب پر؟ کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کسی فتنے میں پڑیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو استخارہ کرنا چاہیے آپ کو۔ کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو۔ ہو سکتا ہے شیطان خواب میں اور کہ بالکل غلط کر رہی ہے قرآن پڑھ کے، تو وہ شیطان کیوں چاہے گا یہ کام؟ تاکہ آپ قرآن سے دور ہو جائیں کہ اب یہ کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، کہاں سے پکڑوں اس کو؟ دائیں سے آتا ہے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 24 گھنٹے اس کا کام یہ ہے کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو۔ تو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑنے لگے ہیں، تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے اور میں تو… اچھا بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی تو نمازیں بھی معاف ہیں۔ یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ان کو اشارہ ہوا۔ اچھا بعض اوقات خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں قبر پہ سجدہ کرو۔ ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں۔ اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینا چاہیے؟
خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، یہ اشارہ ہوا، وہ پڑھنے کو کہا گیا، اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان. آپ کہاں اٹھتے ہیں؟ اچھا. حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. سورۃ الأعراف. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا شیطان کی طرف سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے، کوئی برا خواب دیکھ لیا تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا، پھر آپ اور سو نہیں سکتے، ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکاریں، اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور کسی کو بتانا نہیں ہے، کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالی کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹکے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص، یعنی کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے. نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں، البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحمان. جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو نیکی کی طرف آپ کو لے آئے.
موت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے شہادت کے درجے میں چلی جائے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا حادثہ ہمارے لیے اچھا بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے بعد ہم کچھ برائیوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جھنجھوڑا آتا ہے نا، ایک ہلاوا آتا ہے، تو انسان برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر لیتا ہے. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے، ڈر آئے سوتے وقت، سونے سے پہلے، یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کو جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں، فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھیے، بی کیئرفل، کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی. خواب شریعت نہیں بدل سکتے، خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے، تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں، فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم ماری جاؤ گے. نہیں، اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی، تو بھی آپ خاموش رہیں. تو کہیں کہ صدقہ کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں. سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا، یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں، یا بالکل ہی کوئی انیوژل چیز ہے. عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو. اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا. اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں، وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں. اچھا ایک اور چیز، بعض خواب بیماری ہوتے ہیں. ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے
یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں، اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے. اور بعض ہومیوپیتھ علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں. تو وہ مریض بتاتا مجھے پانی بہت نظر آتا ہے، مجھے آگ نظر آتی، مجھے یہ چیز نظر آتی. تو وہ چونکہ روح پر دوا اثر کرتی ہے تو روحانی علاج ہی کی ایک قسم ہو جاتی. اور ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور حاجت کے نفل پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں. بعض اوقات آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی. پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا. اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکیدار نے دیکھا ہے. اچھا، ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا، اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے. اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14 دفعہ، لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے خواب. تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں، کیونکہ میرے پاس بھی کئی دفعہ وہ خواب لایا گیا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں، نہ کہ وہ خواب. ہاں، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ چیز تو ہماری رگو پے میں رچ بس گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ سب لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا؟ جیسے ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھا تھا. تو اس لیے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھ لیا اس لیے میں بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوں. ٹھیک ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو وہ نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم ہو. لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شیطان ہی صرف شکل بدل کے آ سکتا ہے، آپ کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے کوئی اور شخص اور آپ اس کو حضور سمجھ بیٹھے. تو جب تک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ نقشہ جانا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میرے شیخ صاحب کے پاس ایک کپل آیا تو ہسبینڈ کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں اب آپ کو خواب بتانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس پر گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. وہ بہت بڑا ہے، جیسے ایشو بنا کے لاتے ہیں نا کہ اس کو کوئی مسئلہ حل کریں. تو انہوں نے کہا سناؤ اپنا خواب. جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ بہت خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی اور ایسا لباس. انہوں نے کہا تمہارا خواب بالکل غلط ہے. وہ اتنی بڑی بات بنا کے پیش کر رہا تھا. شیخ صاحب کہنے لگے بالکل جھوٹ دیکھا ہے تم نے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید تھی ہی نہیں. آپ کی وفات تک صرف چند 5-7 بال کوئی سفید ہوں گے، اس میں سیاہ داڑھی تھی.
آپ نے سیرت میں شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے، اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا. یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان اپنی دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی، آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں. آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھوٹائی ہے. اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا، کوئی یقینی بات جب تک نہیں تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روب میں ڈالیں، بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے. جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے. تو خواب خواب ہوتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے. خواب دیکھنے تو چاہیے، خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے. جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے. دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کیا ہمیں کچھ خواب نظر نہیں آیا. یہ ایک اور غلط فہمی ہے. استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں، اور یاد رکھیے استخارے کے ساتھ خواب شرط نہیں. استخارہ خواب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے. کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے، نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے استخارے کی. استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے استخارہ نکالنے. پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا جو خود ہی چور ہوگا، تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں اور پھر وہ اس کے ذمے لگا دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرطیہ نسخہ، اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، اتنی دفعہ یہ چیز پڑھیں، اور کیا ہوگا آپ کو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی اور میں نے وہ پڑھ پڑھ کے لیکن کوئی فائدہ نہ ہو. میں نے سنا کہ خواب اگر سچا ہو تو اس کا اثر دن بھر رہتا ہے، یعنی اچھا خواب ہو تو انسان دن بھر خوش رہتا ہے. اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں، بعض اوقات خراب خواب بھی ہو تو دن بھر اثرات آپ کے اوپر رہتے ہیں. اسی لیے بس وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا وہ جو دل سے اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. میری دوست نے رزلٹ معلوم کرنے کے لیے استخارہ کیا تو اس میں اس کے 5 پیپرز کلیئر آئے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک خواہش نفس پورا کرنا ہے. کیا خواب کے بعد صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی خواب اچھا یا برا دیکھے، صدقہ ویسے بھی کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر آپ پریشان ہوں تو صدقے کی خاصیت کیا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو وہ اس کا اصل میں حکمت یہ ہے، خواب کے بعد صدقے کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اچھا ہے تو
نعمت کے شکرانے کے طور پہ صدقہ کر دیں، اور اگر برا ہے تو بلا ٹالنے کے لیے صدقہ کر دیں. یعنی شرط نہیں ہے، حدیث میں جس کا حکم ہے وہ تو دعا ہے، لیکن ایک عام حکم کے تحت آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں. کیا خواب کی سچائی کا اندازہ اذان سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس خواب کے بعد آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی؟ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ کہ اس وقت انسان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے، اور جتنی گہری نیند ہوتی ہے اتنے ہی خواب زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہوتے ہیں. یعنی انسان کی روح بالکل اس سے الگ ہوتی ہے اور وہ کچھ دیکھ آتی، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سچا ہوتا ہے. انتہائی گہری نیند کے وقت میں وہ خواب دیکھا گیا. جیسا آپ نے کہا ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا، تو پھر کس طرح کیسے خواب کی تعبیر معلوم کی جائے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ خود سے خود تعبیر کریں. ابن سیرین کی کتاب اگر آپ کے پاس رکھی بھی ہو تو اس میں انہوں نے سمبلز بتائے ہوئے ہیں کہ ایسی چیز نظر آئے تو یہ معنی ہوتا ہے، ایسی نظر آتی. اس سے پڑھ کے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دیکھیے، یہ کس چیز کا سمبل ہو سکتا ہے. اس سے پھر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر وہ چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی تو بس دعا پڑھ لیجئے. اگر استخارے کے بعد اچھے خواب نظر آئے تو یقین کر لینا چاہیے. میں اس چیز کو نہیں مانتی پرسنلی. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پہ بڑے خوبصورت خواب دیکھے اور بعد میں وہ چیز بالکل الٹ گئی ان پر. اکثر لوگ رشتے کے لیے استخارے سے مدد لیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بس استخارہ ہی کافی ہے، اس میں خواب شرط نہیں. بعض اوقات آپ استخارہ کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ آپ دلہن بن چکے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور کیا ہوتا ہے، اور وہ رشتے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا اس خواب کا؟ یہ صرف ایک خواہش تھی آپ کی، خواب میں پوری اور خواب ہی رہ گیا وہ. آج کل اخباروں میں خواب کی تعبیر بتائی جاتی. کیا یہ درست ہے؟ اگر وہ عالم ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ خواب سننے کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے صدقہ کریں تو پھر اصرار کرتے نہیں اس کی تعبیر ضرور بتائیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو صاف کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم. بس اس کے بعد وہ پھر پوچھیں تو وہ کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم. اگر پھر پوچھیں تو وہ کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم. پھر نہیں پوچھتے. آپ بھی یہی کریں اگر کر سکتے ہیں، اتنی ضرورت ہے تو کر لیں. اس لیے کہ جو بات آپ کو معلوم نہیں، آپ سے کیوں جھوٹ اگلوانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کی خاطر جھوٹ بولیں. ایک چیز آپ کو معلوم نہیں اور آپ اس کو ادھر ادھر کی کوڑیاں لا کے کچھ عالم بن کے اس کو ظاہر کریں کہ یہ اس کا یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں خواب لے کر، تو میں ان کو صاف کہتی ہوں میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتی. اس لیے کہ یہ پورا علم ہے، فن ہے، اور اس کے اندر جانا پڑتا ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھ آ رہی ہو تو تھوڑی بہت بتا دیتی ہوں، ورنہ میں صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کا خواب اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کوئی تعبیر ہو، اور ہر خواب بھی نہیں اس قابل ہوتا کہ اس کو انٹرپریٹ ہی آپ کریں. تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، اس کی روشنی میں آپ اپنا خود جائزہ لے لیا کریں کہ دل کی بات ہے، شیطان کا ڈراوا ہے یا خوشخبری ہے. اور اکثر برے خواب شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.